وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل ٹیرف کمیشن NTC کی تنظیم نو کی فوری ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں ادارے کی موجودہ کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تھرڈ پارٹی سے آزادانہ نظر ثانی کرانے کی منظوری دی گئی۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ نیشنل ٹیرف کمیشن کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ناگزیر ہے تاکہ درآمدات، برآمدات اور کاروباری مارکیٹ سے متعلق جامع ڈیٹا اور مؤثر سفارشات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے ادارے کو خودکار، تحقیقی اور فیصلہ سازی کے قابل بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے ہدایات دی ہیں کہ نئی حکمت عملی پر عمل درآمد کی رپورٹ اگلے ماہ پیش کی جائے۔ وفاقی حکومت نے سول سروینٹس ایکٹ 1973 میں ترمیم کی تجویز پیش کی ہے تاکہ سرکاری ملازمین کا بوجھ کم کیا جا سکے اور پینشن بل میں نمایاں کمی لائی جا سکے۔ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کے مطابق حکومت متعدد غیر ضروری اداروں کو ختم یا ضم کرنے پر غور کر رہی ہے، جبکہ گریڈ 1 سے 5 تک کی اسامیاں آؤٹ سورس کرنے کی بھی تجویز دی گئی۔ حکومت کی جانب سے ایک رائٹ سائزنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ایسے اداروں کی نشاندہی کر رہی ہے جہاں ٹیکنالوجی کے باعث انسانی وسائل کی ضرورت کم ہو گئی ہے۔ سیکریٹری کا کہنا تھا کہ ہر افسر کے ساتھ 6 کے بجائے اب 2 ماتحت ہوں گے۔ اس عمل کے دوران سرکاری ملازمین کو زبردستی فارغ نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا۔ مجوزہ ترمیم کے تحت سول سرونٹس کے لیے اثاثے ظاہر کرنے کی شک بھی شامل کی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر آصف علی زرداری کے استعفے یا تبدیلی سے متعلق افواہوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے صدر بننے کا نہ کوئی منصوبہ ہے اور نہ ہی اس پر کوئی بات ہوئی ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے اور حکومت جانتی ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر زرداری اور عسکری قیادت کے درمیان مضبوط اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی توجہ کا واحد مرکز پاکستان کا استحکام اور سیکیورٹی ہے اور ایسی افواہیں صرف انتشار پیدا کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں نے شدت اختیار کر لی ہے۔ لاہور میں طوفانی بارش سے شہر کی کئی سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں اور ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ قصور میں کرنٹ لگنے کے واقعات میں 2 بچے اور ایک خاتون جاں بحق ہو گئی، جبکہ ملک بھر میں بارش سے جڑے حادثات میں 9 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش جاری ہے، جبکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ندی نالوں میں طغیانی اور سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر مظفر آباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر طلبہ اور اساتذہ نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ دورے کے دوران DGISPR کی طلبہ اور فیکلٹی کے ساتھ ایک خصوصی سوال و جواب کی نشست بھی منعقد ہوئی، جس میں قومی سلامتی، کشمیر کاز اور نوجوانوں کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کشمیری طلبہ نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے اور ہم ہر حال میں اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے اور وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ طلبہ نے بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج کے جرأت مندانہ کردار کو سراہتے ہوئے ان کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بیجنگ میں چینی وزیر اطلاعات نیانگ لی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان میڈیا تعاون کو وسعت دینے، فیک نیوز سے نمٹنے، تربیتی پروگرامز کے تبادلے اور مشترکہ نشریاتی مواد کی تیاری پر مفصل تبادلہ خیال کیا گیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان چین کے میڈیا ماڈل سے سیکھنے کے لیے پرعزم ہے اور چینی میڈیا کے تربیتی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ دونوں وزراء نے سرکاری میڈیا اداروں بشمول PTV اور CCTV کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے چینی وزارت اطلاعات کو پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک چین دوستی ہر شعبے میں گہری ہو رہی ہے اور میڈیا اس رشتے کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے۔
रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा फिजाई हमला किया है, जिसमें एक ही रात में 728 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। यूक्रेनी फिजाइया का कहना है कि बेशतर ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक जेमिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल भी शामिल था। ये हमला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने रूस पर सख्त तनकीद की और यूक्रेन को दिफाई हथियारों की फरहमी का अंदिया दिया था। ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो रूसी बरामदात पर 500% टैरिफ की हिमायत करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर फौरी तौर पर सख्त पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से फिजाई दिफाई निजाम की फौरी फराहमी के लिए राब्ते तेज कर दिए हैं। लाहौर में मुसलसल 8 घंटे तक जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। शहर में औसतन 136 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि लाहौर की हालिया तारीख का सबसे तवील और शदीद बारिश का स्पेल करार दिया जा रहा है। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 178 मिलीमीटर, जबकि अलावा इकबाल टाउन और पानी वाला तालाब के इलाकों में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शहर भर में सूरत हाल की निगरानी और मुतलका इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत दी। उन्होंने नकासी आब के साथ साथ शहर में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने और सड़कों पर पुलिस और वार्डन्स की मौजूदगी यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया है।